گڈ مارننگ کلاس 10. ویلکم ٹو یور اردو کلاس 10. اب میں اپنے جو ہم نے کل سبق شروع کیا تھا اردو ادب میں عید الفطر، اس کا باقی حصہ پڑھوں گی. آپ نے مشکل الفاظ کے معنی اپنی بکس پہ لکھنا ہے تاکہ آپ کو تشریح میں مشکل نہ ہو. اقبال کے ہاں عید، اب علامہ اقبال نے بھی جو ہے وہ عید کے بارے میں شاعری کی ہے. تو یہاں ڈاکٹر وحید قریشی کہہ رہے ہیں کہ اقبال کے ہاں حلال عید پہلے دن کا جو چاند ہے صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا، ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے. یتیموں کی عید کے بارے میں بھی اقبال اس رویے کی عکاسی کرتے ہیں جس پر نثر نگار بھی خامہ فرسائی کرتے ہیں. خامہ فرسائی قلم اٹھانا، لکھنا، تحریر کرنا. تو کہتے ہیں صرف شاعروں نے نہیں بلکہ نثر لکھنے والوں نے بھی اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے کہ جو یتیم ہے اس کی عید کس طرح سے گزرتی ہوگی. یاد طفلی بچپن کی جو یاد ہے. تو جو عید ہے اس کا حقیقت میں جو ہے وہ مزہ چھوٹے بچپن میں ہی آتا ہے. جب آپ چھوٹے بچے تھے تو تب کی عید اور ہوگی، اور جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں اس وقت جو ہے وہ عید فرق ہو جاتی ہے، ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. اس میں جو ہے وہ انجوائمنٹ نہیں رہتی ہے جو بچپن میں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جو انہوں نے شاعری کی ہے عید کی، اس میں ہمیں منظر کشی نظر آتی ہے، وہ سارے حالات نظر آتے ہیں، وہ وقت نظر آتا ہے جب بچے عید کو انجوائے کرتے ہیں. تو ان کا جو یہ دو مصرعیں شعر کیا ہے، ماہ عید سے مراد یہ ہے عید کا چاند بے حجاب ہے تو بے پردہ ہے، حسن خورشید کا جواب ہے تو. کہتے ہیں جو سورج کا حسن ہے اس کا جواب تو ہے، تو کمند غزال شادی ہے. شادی سے مراد خوشی. تو کہتے ہیں کہ تو خوشی کو ظاہر کرنے والی ہے. لذت افزائے شور طفلی ہے، لذت افزائے مزے کو زیادہ کرنا. تو کہتے ہیں بچپن کی یاد کے جو مزے کو جو ہے وہ دوبالا کر دیتی ہے عید. مجموعی طور پہ عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں. کہتے ہیں ہماری شاعری کا جو مین رخ ہے، جو پوائنٹ ہے، اس کو ظاہر کرتے ہیں. اول، پہلے نمبر پہ عید کی چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، کہ ہم عید کے جو چاند ہے اس کا چاند دیکھنے کے جو مناظر ہیں اس کو بیان کرنے کا رجحان تھا. پھر نمبر 2 کہ عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ، کہ دل کی خوشی جو ہے اور جو وہاں باہر کے حالات ہیں اس کو بھی بیان کیا جاتا تھا. نمبر 3 حلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی اور تمدنی زندگی کی احساس کے طور پہ، احساس بنیاد کے طور پر قبول کرنے کا رجحان تھا. حفیظ جلندری نے بھی اس کے لیے ایک شعر لکھا ہے، چاند جب عید کا نظر آیا حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا. کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ہر طرف خوشیاں جو ہیں وہ نظر آنے لگ پڑتی ہیں. آسمان پر ہوائیاں چھوٹی مراد یہ ہے کہ جو شور و غل ہونا شروع ہو جاتا ہے. نوبتیں مسجدوں میں بجنے لگیں اور مسجدوں سے جو ہے وہ آوازیں آنے لگیں کہ چاند نظر آ گیا. شکر سب خاص و عام کرنے لگے، اور کہتے ہیں جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے سب شکر ادا کرتے ہیں اور باہم سلام کرنے لگے اور ایک دوسرے کو عید کے چاند کا سلام پیش کرتے ہیں. ایک اور شاعر عبدالمجید سالک ہیں، انہوں نے بھی اپنی شاعری میں عید کو موضوع بنایا ہے. حلال عید کی گردوں پہ آمد ہے، گردوں آسمان پر جو راحت نظر امت محمد ہے. اور کہتے ہیں جو اس وقت راحت نظر ہے امت محمد ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ عید کا چاند جو ہے وہ سکون دے رہا ہے. ہزار شکر کے مسلم ہے شاد آج کے دن. اور کہتے ہیں وہ عبدالمجید سالک کہہ رہے ہیں کہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ جو مسلمان ہیں وہ عید کا چاند دیکھ کر خوش ہیں، سبھی جہان میں ہیں بامراد آج کے دن. اور کہتے ہیں عید کا چاند نظر آتے ہی لوگ جو ہیں وہ بامراد ہو گئے ہیں، ان کی خوشی پوری ہو گئی ہے اور سب خوش ہیں. ایک اور شاعر طالب الہ آبادی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، ان کی شاعری ہے کہ جو کچھ بھی ہو تم تو آج اثر اپنا دکھا دے، روٹھے ہوئے مسلم جو ہیں ان سب کو منا دے. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ عید صرف خوشی کا نام نہیں ہے بلکہ مل کے ایک دوسرے کو منانے کا بھی نام ہے، اور آپس میں جو دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹا دے. اور کہتے ہیں جو آپس میں دن رات کا جھگڑا ہے وہ مٹ جائے گا، اور اس لیے جو ہے وہ اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مٹ جائے گا. کہتے ہیں اسلام میں جو تفرقہ پیدا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو کہتے ہیں عید جو ہے وہ آنا خوشی کا نام بھی ہے اور آپس میں مل جل کے رہنے کا نام بھی ہے. تو کہتے ہیں اس رجحان نے تخلیقی سطح پر
ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا، کہتے ہیں ایک نئی سمت کی طرف عید کی خوشی لے کے گئی ہے، جس کا یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں محض تہوار منانا اور اچھل کود کو کلچر بنا کے پیش کرنا نہیں ہے۔ یہ ہماری صرف تہذیب نہیں ہے، ہمارا کلچر نہیں ہے کہ ہم نے ہر سال عید منانی ہے، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقتدار میں بہت دور تک جاتا ہے، کہتے ہیں ہماری ویلیوز میں بڑی دور تک جاتا ہے، جس سے عید کے بارے میں اردو شعراء کی تخلیقات کو ایک سمت ہی نہیں ملتی، بلکہ ان کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایت میں یہ عمل صرف یک طرفہ منظر کشی تک جا کر ختم نہیں ہوتا۔ عید کی شاعری اور ہماری شعری روایات کا ایک ناقابل فراموش حصہ ہے۔ تھینک یو۔